الرحمن الرحیم प्रचार प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज़ ख़ान। नेशनल प्रेस क्लब के बाहर ख्वाजा सराउं ने भरपूर एहतजाज किया। गो के हम गए पीपल्स पार्टी की शोबा ख़वातीन विंग का जो एहतजाज था उसके लिए, उसकी कवरेज के लिए, लेकिन वहाँ जाकर जो हमने देखा कि ख़वातीन पीपल्स पार्टी की जो ख़वातीन विंग हैं सानिया, जो मोटरवे के हवाले से जो उनका एहतजाज था उनसे कहीं 3 गुना ज़्यादा 4 गुना ज़्यादा ख्वाजा सराउं का एहतजाज था। तो हम खुद शायद हैरान रह गए कि शायद ये पीपल्स पार्टी ने इनको भी बुलाया कि एहतजाज में शिरकत करें, लेकिन उनका अपना एहतजाज था, वो क्या डिमांड कर रहे थे हम कुछ उनसे आपकी बात भी कराते हैं। और उन्होंने किस तरह जो पीपल्स पार्टी के सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा, रुकन कौमी असम्बली नफीसा शाह साहिबा और फ़रतुल्लाह बाबर साहब को अपने घेरे में लिया, और जब ये स्पीच कर रहे थे तो वहाँ जाके किस तरह दखल अंदाज़ी की और उनसे क्या क्या बातें हुई वो सब आपको, और यानी कि पीपल्स पार्टी का किस तरह एहतजाज ख़राब हुआ वो हम आपको आपकी नज़र करते हैं कि ख्वाजा सराउं का क्या मुतालबात हैं और क्या वो डिमांड कर रहे हैं। के सर पे गोलियां मार के पुलिस ने तो ये अभी इस्लामाबाद में हमारी सरेआम घर आके 1 महीना भी नहीं हुआ। ये मंदरा में भी मारा है, करोड़ के ऊपर मार के गए। बीनिश ख्वाजा सराउं उसके कातिल को आइडेंटिफाई किया, कम्युनिटी ने पकड़वाया, मोबाइल डाटे हर चीज़ कम्युनिटी ने निकलवा के दी, लेकिन जब एक्शन लेने का टाइम आया तो पुलिस ठंडी। अब बबली आपके साथ में पेशावर चले, ठीक है, हम वहाँ जाके जो आपके साथ हैं पेशावर में बैठ वहाँ पे हम बात करेंगे, इस्लामाबाद में असेंबली में उठाएंगे, कॉलिंग अटेंशन करते हैं हम लोग। बिल्कुल, मुझे तो बड़ी खुशी होगी मैम कि अगर आप और बाबर साहब इसका टाइम दें और दोबारा इसको हम उधर प्लान करें और असेंबली में आके बात की जाए और हुकूमत को बताया जाए कि बनी बनाई गद्दियों पे बैठना वो काम बहुत अच्छा है, लेकिन बैठे हुए वादों को पूरा करना ज़रा मुश्किल है, वो कर लो। पूरे पाकिस्तान के तमाम प्रेस क्लब जितने हैं वहाँ पे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवा रही है। इसका बेसिक रीज़न कम्युनिटी की तरफ से है कि जो वायलेशन है, राइट्स की वायलेशन है, मर्डर हो रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई किसी किस्म का एक्शन ले नहीं रही। तो आज इसलिए पूरी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की तरफ से ये प्रोटेस्ट कॉल की गई थी ऑल ओवर पाकिस्तान, जिसका इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट है और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई ना कोई पॉजिटिव साइड लेगी। आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को इस पर क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए, क्या देखिए, ज़रूरत है जो नहीं हुआ? सबसे बड़ी बात तो ये है कि लॉ इम्प्लीमेंटेशन, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट 2018 की इम्प्लीमेंटेशन को पॉजिटिव साइड पे लाया जाए और उसको कंप्लीट किया जाए कि ये हो। और दूसरी जो चीज़ है, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ अनाउंस की जाएँ या लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को पाबंद किया जाए कि इतना जो लोग रोज़ मर रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, तो उसके ऊपर वो एक्शन लें। खामोशी तो किसी चीज़ का हल नहीं है। जब हमारे पास ग्रीन CNAC है और हम पार्ट ऑफ गवर्नमेंट पाकिस्तान हैं और हमारा हक है पूरे पाकिस्तान पे जैसे मर्द और औरत का है, तो फिर इतनी महरूमी किस बात की, फिर ये खामोशी किस बात की? ये तो फिर इस चीज़ का एक वाज़िया सबूत है ना कि गवर्नमेंट इस चीज़ को मानने से इनकार करती है कि जो उसने थर्ड जेंडर CNAC दिया वो उसको रिस्पेक्ट नहीं देना चाहती। ख्वाजा सराउं भी इंसान है, हम लोग भी एक मर्द और एक औरत से ही पैदा होते हैं। काश खुदा के लिए हमें भी इंसान समझा जाए, जैसे एक आम औरत के, एक आम मर्द के, आम शहरी के हकूक़ हैं, हमें भी वही हकूक़ दिए जाएं। ठीक है, आए दिन हमारे ख्वाजा सराउं के बाल काट दिए जाते हैं, मर्डर कर दिए जाते हैं, सैकड़ों की तादाद में ख्वाजा सराउं मर्डर हो चुके हैं, लेकिन किसी का कुछ नहीं बनता, इसीलिए उनको आए दिन खुली छूट मिली हुई है। हम लोगों को तो गिला ही नहीं है ना। अब तो देखें, इंसान जो है वो दरिंदे बन चुके हैं, ना किसी औरत का लिहाज है, ना किसी बच्चे का लिहाज है, किसी के लिए कुछ भी नहीं है। किधर जाएँ हम लोग? अब पिछले 6 महीने से फंक्शन भी बंद हैं, सारा कुछ बंद हुआ पड़ा है, हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। अगर कोई ख्वाजा सराउं कुछ हैं हम में से जो गरीब, बहुत ज़्यादा गरीब हैं, वो मांगने के लिए जाते हैं, उनको फिर भी पकड़ लेते हैं, पकड़ने के बाद उनको जेल में डाल दिया जाता है, उनके बाकायदा हमें मचल के भरने पड़ते हैं, 50-50 हज़ार दे के हम उनको छुड़वाते हैं। मचल के देख जाएँ तो ये लोग किधर जाएँ? ना हमारे पास फंक्शन के लिए कुछ है, ना हम मांग सकते हैं, ना हमें कोई अपने घर काम पे रखता है, ना बाहर हमें कोई सरकारी गवर्नमेंट जॉब्स मिलती हैं। हम लोग आखिर जाएँ तो किधर जाएँ?
یہ ہمیں اس سوال کا جواب دیں کہ ہم کھائیں تو کہاں سے کھائیں, جائیں تو کدھر جائیں. ہماری جو ہم پروٹیسٹ کرنے آئے ہیں یہ پورے پاکستان میں ہو رہا ہے. ایٹ اے ٹائم 4 بجے جو ہے پاکستان کراچی سے کشمیر تک ہماری کمیونٹی جو ہے پروٹیسٹ کر رہی ہے, کیونکہ پچھلے 2 سالوں میں ٹرانس کمیونٹی کے 100+ مرڈرز ہو چکے ہیں جن کو ابھی تک فالو اپ بھی نہیں کیا جا سکا اور نہ ہی کسی کیس کو سالو آؤٹ کیا جا سکا ہے. تو اس سلسلے میں ہم لوگ آج اپنی کمیونٹی کے ساتھ یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ اپنی سولیڈیرٹی دکھا رہے ہیں. بہت بڑی زیادتی ہو رہی, جہاں پہ بھی ہم لوگ جا رہی ہیں, جدھر بھی جا رہی ہیں, کسی پولیس اسٹیشن میں جاتی ہیں ہم لوگوں کو روک لیا جاتا ہے. آگے کسی جگہ بھی جاتے ہیں ہمارے شیمیلز کو سرے عام قتل کیا جا رہا ہے. کوئی ہمیں پروٹوکول نہیں, کوئی کچھ نہیں. آپ عمران خان صاحب کی حکومت ایسی آئی ہے, تبدیلی آئی ہے, تبدیلی کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا. ہم لوگ کسی تھانے جاتے ہیں, پولیس والے آگے بٹھا لیتے ہیں, ایک کو پکڑتے ہیں 10 کو 7 فری میں بٹھا لیتے ہیں. ہم لوگ کہاں سے اتنے پیسوں کا ارینج کریں, اوپر سے فنکشنز ہی نہیں ہیں. 6 منتھ ہونے والے ہمارے فنکشنز بند ہوئے ہیں, اس کے بعد کوئی ایسا ہمارے حلق میں نہیں ہو رہا. آپ خود عمران خان سے ہماری یہی اپیل ہے کہ ہمارے بارے میں انصاف کیا جائے. جتنے لوگ ہیں, ابھی ہمارا پشاور میں قتل ہوا ہے, 2 پنڈی میں قتل ہو چکے ہیں, ابھی تک کچھ بھی نہیں ہوا. عمران خان کی حکومت آئی ہے, نواز شریف کی حکومت میں تو بہت اچھا تھا ہم لوگوں کے لیے, فنکشن بھی تھے, سب ٹھیک تھا. ٹھیک ہے, اتنی ناانصافی ہو رہی ہے. ہم لاک ڈاؤن ہے, اور لاک ڈاؤن میں ہم لوگ کہاں جائیں, اور اتنے تکلیف میں, اور مانگنے جاتے ہیں پھر پکڑتے ہیں. فنکشن پہ انہوں نے ہمیں بند کر دیا سارا کچھ, اور یہ کہہ رہے ہیں کہ حال میں جاؤ, پہلے فنکشن کے لیے جاؤ, پہلے پیمنٹ دے کے جاؤ, یہاں جاؤ وہاں جاؤ, یہ کرو وہ کرو, اور زیادتی ہو رہی ہے ہمارے ساتھ. ہمیں انصاف چاہیے. ایسے حالات آ گئے ہیں کہ لوگوں کو اپنے حقوق کے لیے سڑکوں پر آنا ان کی مجبوری بن گیا ہے. اسی طرح ہی نیشنل پریس کلب کے باہر خواجہ سراؤں نے بھرپور احتجاج کیا, اور ان کا جو مین مطالبہ تھا یہی تھا کہ ملک بھر میں پشاور کا جس طرح واقعہ ہوا, خواجہ سراؤں کو قتل کیا جا رہا ہے, اسلام آباد میں واقعہ ہوا, خواجہ سراؤں کو قتل کیے گئے, کراچی میں ہوا, اور جو بچوں کے ساتھ بدفعلی کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں, اور جو بے روزگار خواجہ سرا ہیں, ظاہر حکومت کی طرف سے انہیں کوئی مدد نہیں مل رہی, اور حکومتی جو سرپرستی ہے انہیں وہ بالکل ظاہر حاصل نہیں ہے, نہ ہی کوئی بیت المال سے, نہ ہی کوئی دیگر جو خیراتی ادارے ہیں ان سے. اگر کوئی شخص ان کی مدد کرنا بھی چاہے تو ہمارا معاشرہ ایسا ہے تو اس کو عجیب سی نظروں سے اور مختلف اس کے بارے میں جو ان کی سوچ ہے وہ اس حوالے سے بھی لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ان کی کس طرح مدد کی جائے. کوئی بندہ اگر جینون مدد بھی کرے تو ان کے ذہن میں دوسرے لوگوں کے مختلف خیالات اس حوالے سے ابھرتے ہیں. خیر جو بھی ہو, لیکن اسلام ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ جو مجبور ہے, جو لاچار ہے, جو ضرورت مند ہے, اس کی ہر ممکن مدد کی جائے. اور اس بات کو بالاتاق رکھتے ہوئے کہ لوگ کیا کہتے ہیں, آپ اپنی اچھی نیت سے جو ضرورت مند ہیں کوئی بھی ہے تو اس کی ہیلپ ضرور کریں. خواجہ سراؤں کی بات ہو رہی تھی تو خواجہ سرا سراپا احتجاج نیشنل پریس کلب کے انہوں نے بھرپور احتجاج کیا, اور انہوں نے کیا کہتے ہیں احتجاجی مارچ بھی کیا. اور ان کا کہنا تھا کہ جو قتل کے واقعات, خواجہ سراؤں کے قتل کے واقعات جو بڑھتے جا رہے ہیں, حکومت جو قاتل ہیں ان کو گرفتار نہیں کر رہی, اور پولیس کا جو رویہ ہوتا ہے وہ جس طرح وہ آپ کو سب کو اچھی طرح اس کا اندازہ ہے, لیکن جو ان بیچاروں خواجہ سراؤں کے ساتھ جو رویہ ہوتا ہے, کوئی ایک خواجہ سرا کو کسی اس میں اگر گرفتار کرتے ہیں تو 2 کو اور بھی ساتھ بٹھا لیتے ہیں, اور اس سے جو مختلف جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ بھی آپ کے سامنے, اس کو ہم ظاہر آسان الفاظ میں کیا بتائیں. اور حکومت سے یہی مطالبہ کر رہے تھے کہ وہ خواجہ سراؤں کے جو قتل میں اضافہ ہو رہا ہے وارداتوں میں, ایک تو اس کی روک تھام کرائے, اور جو اس قتل کے واقعات میں ملوث ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. اور ان کا کہنا تھا کہ حکومت ان کے جو حقوق ہیں وہ دے, اور معاشرہ ایک تو سب سے پہلے جو ان کو اپنے گھر سے بے دخل کیا جاتا ہے, اپنی سگی ماں, والد, بہن, بھائی ان کو ڈسون کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتے, ایون یہ کہ ان کو گھروں سے نکال دیتے ہیں, اور پھر اوپر سے جو رئیسی کسر ہے وہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ پوری کر دیتا ہے, ان کو بیچاروں کو عجیب حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے. اور اسی وجہ سے مختلف بعض لوگ ان کو غیر اخلاقی اس پہ بھی مجبور کرتے ہیں. جب پیٹ بھوکا ہو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور کچھ بھی لوگ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. ہم نے جس طرح آپ سے کہا کہ جو خواجہ سرا ہیں, جو ضرورت مند کوئی بھی انسان ہو تو اس کی بھرپور امداد کرنی چاہیے, اور حکومت کو حکومت وقت اور ریاست ظاہر ایک ماں کی درجہ ہوتا ہے,
اور وہ تمام جو عورت مرد بچے بوڑھے بزرگ سب کی وہ جس طرح دیگر قانون ہیں جو تحفظ ہیں اسی طرح خواجہ سراؤں کو بھی حقوق فراہم کیے جائے، ان کا تحفظ یقینی بنایا جائے. جس طرح ہم نے بات کی کہ انہوں نے جب فرحت اللہ بابر صاحب، روبینہ خالد صاحبہ، نفیسہ رکن قومی اسمبلی نفیسہ شاہ صاحبہ کو اپنے جو مطالبات ہیں، جو اپنے مسائل ہیں ان سے بھی آگاہ کیا، اور پیپلز پارٹی نے بھی ان کا جو مسائل ہیں وہ پارلیمنٹ کے فورم پہ اٹھانے کا فیصلہ کیا. اور جو جس طرح ہم نے کہا کہ اپنے گرد و نواح کا ہمیشہ یہی کہتے ہیں خاص خیال رکھیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، کیونکہ اسلام یہ درج دیتا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ ہمسایہ، اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہے، کسی مذہب کا ہے، عورت ہے، مرد ہے، خواجہ سرا ہے، کوئی ہے، اگر وہ بھوکا سوئے گا تو آپ سے سوال پوچھا جائے گا. اگر ہر مرتبہ ہر بندہ میرے سمیت اگر یہی سوچے کہ کسی بھوکے کو ایک وقت کا کھانا کھلا دے تو وہ ایکچول اپنے لیے آسانیاں اور مشکلات ختم کر رہا ہوتا ہے، اور اس کا اجر جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے. اور یہ مت سوچیں کہ کسی بھی کام کا یا اچھائی کا بدلہ کوئی انسان کسی کو دے سکتا ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اچھے کام کریں، اور جو لوگوں کے لیے آسانیاں ہیں اس کے لیے کوشش کریں کہ وہ پیدا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا. اسی کے ساتھ پرچار کی ٹیم کو اجازت دیں، اپنے گرد و نواح کا خاص خیال رکھیں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں.